غالب کے موضوع پہ تھے، انہوں نے غالب کے بارے میں لکھی تھی، غالب کی سوانح عمری تھی، اس کی بایوگرافی تھی، اور ان کی شاعری کا ترجمہ تھا انگریزی میں۔ تو غالب شناسی کا ایک حصہ ہے کہ میں پون جی کو غالب کی نسبت سے جانتا تھا، اور یہ کہ جو غالب کے واقف کار ہیں ان سے ملنے کی تمنا رہتی ہے۔ اور اس زمانے میں آپ شاید ICCR میں ڈائریکٹر تھے، وہ انڈین کلچرل سوسائٹی کی، اور نیم رانا ایک نیم رانا فورٹ میں بڑی خوش قسمتی کہ انہیں پتہ نہیں کہاں سے میرا نام ملا، یہ یاد آ گیا۔ پارٹیشن کے بارے میں ایک چھوٹی سی گفتگو ہوئی تھی کہ کچھ شاید کچھ پاکستان سے بھی آئے تھے، مجھے بلایا تھا، اور میں صرف اس لیے گیا تھا کہ میں غالب کے واقف کاروں سے مل کے آؤں۔ گھبراتا تھا اس طرح کی میٹنگ میں جاتے ہوئے، لیکن ان سے ملنے چلا گیا تھا، اور وہ غالب کے طرفدار ہیں، لیکن میں ان کی کتاب کی وجہ سے گیا تھا، تو کہتا تھا کہ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں ہیں۔ اور یہ مصرع غالب کے ہاتھ سے ہی آیا، تو وہاں مجھے ایک موقع ملا تھا، شام کے وقت بیٹھے ہوئے کچھ شاعر لوگ تھے، کچھ باہر سے آئے ہوئے تھے، تھوڑی تھوڑی اپنی شاعری کا ذکر کریں اور سنائیں گے۔ اور کیونکہ غالب پر لکھی کتاب پڑھ چکا تھا تو مجھے شک ہوا تھا کہ پون جی صرف پروز نہیں لکھتے، صرف نثر نہیں لکھتے، وہ شاعری ضرور کرتے ہوں گے۔ اور میں نے یہ سوال ان سے کیا، بجائے اس سے کہ پوچھوں، میں نے ان سے کہا تھا، میں کہا آپ کیوں نہیں سناتے، ہم سب سنا رہے ہیں کہنے سے۔ تو اس وقت انہوں نے انگریزی میں لکھی ہوئی سونٹس کی فارم میں لکھی ہوئی یدھشٹر اور دروپدی پر ایک بہت لمبی نظم سنائی، اور اٹ ریمائنڈڈ می آف پیراڈائز لاسٹ، کہ اتنی ہی مشکل انگریزی جتنی میں ملٹن لکھتے ہیں، اور اسی طرح کی داستان۔ لیکن دیٹس دی ٹائم وین آئی ہرڈ ہز پوئٹری، اینڈ مجھے یاد ہے، میں وہ بھولا نہیں، وہ کچھ 2 سونٹس جو ان کا جو کانفلکٹ ہے یدھشٹر کا دروپدی کا، اس کے بارے میں کس طرح سے لکھا تھا انہیں۔ اور پھر بہت دن کے بعد جب مجھے موقع ملا، میں نے وہ پوری کتاب اردو ورس میں ٹرانسلیٹ کی، ترجمہ کیا اور پیش کی میں کتاب۔ اینڈ دیٹس ہاؤ آئی نو ہم اونلی تھرو بکس اینڈ مینی بکس وچ ہی ہیز ریٹن۔ اور مجھے لگتا ہے وہ ادیب ہیں، رائٹر ہیں، اور بڑے پرولیفک رائٹر، اور لکھتے ہی رہتے ہیں، بس وہ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں یہ سارا۔ اور یہ معلوم ہوا کہ مطلب سرکار میں بھی ہیں، گورنمنٹ کے عہدوں پر بھی ہیں، وہ اپنے کونسلیٹ بھی رہے ہیں، ایمبیسیڈر رہے ہیں، اور کیا کچھ نہیں کیا، اور اس بیچ میں اس کے باوجود وہ کتابیں لکھتے رہتے ہیں۔ کچھ جونیئر اردو شاعروں کا ترجمہ بھی کرتے ہیں انگریزی میں۔ اور اس حال میں اب ایک ہندوستان کی ایک سوشل کنڈیشن جو بدلتی رہتی ہے، جو بدلتی چلی آ رہی ہے، اس پر وہ نبض پکڑے رہنا اور اس پر لکھنا اور اس پر ذکر کرنا، وہ 2-3 کتابیں جو میں ایک دا گریٹ انڈین مڈل کلاس، بینگ انڈین اینڈ بیکمنگ انڈین آر ریمارکیبل بکس، and he has been contributing in preserving and explaining the Indian culture، اور اسے کس طرح سے سنبھال لیا جائے، کیسے اس کو سنبھال کے بھی رکھا جا سکتا ہے، اس پر وہ لکھی کتابیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے جیسے کہا کچھ ترجمے بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ریسرچ ورک کرتے رہتے ہیں، جس میں انہوں نے چانکیہ پر بھی، کرشنا پر بھی کتابیں لکھی، اور اس کے بعد یہ کتاب ان کی آدی شنکراچاریہ جو پڑھی، تو میں نے سوچا یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلنے والا شخص جو
سوشل چینجز، سماجی تبدیلیاں جو آتی ہیں ان کو کیسے اپنے انداز سے بیان کرتا رہتا ہے. اور یہ کتاب اب میں نے اسے بہرحال ریلیز تو ضرور کر دی ہے، پڑھی بھی ہے، کچھ سمجھ میں بھی آئی ہے اور کچھ اوپر سے بھی نکل گئی، کیونکہ نہ تو میں مذہب کو اتنی اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور وہ شلوک اور وہ جو جن کے مطلب کچھ اب سمجھ میں آئے، جو سنتے چلے آئے اتنے عرصے سے، اب پتہ چلا ان کے ریفرنس سے سمجھ میں آئے، تو بڑا اچھا انداز ہوا، بہت اچھا لگا. اور پڑھتے ہوئے میں ایک ذکر کر دوں کہ میرا فیوریٹ چیپٹر ہے ویئر ہی ایکسپلینس دی کاسموس، جہاں ہماری پوری یونیورس کے بارے میں and through those shlokas which are there in the writings of Adi Shankaracharya. تو وہ cosmos was my very very favorite subject. اور نہ زیادہ دیر آپ کے بیچ میں وقفہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہوں، کچھ ڈیٹس، کچھ فاصلے، کچھ لائٹ ایئرز، کچھ پڑھے تھے، کچھ نئے سمجھ میں آئے، کچھ یاد رہے. اور مجھے صرف اتنا کہنے کہ کچھ 2 مصرے یاد آ گئے تھے کہ 8 ہی ملین عمر زمین کی ہوگی شاید، ایسا ایک اندازہ ہے کچھ سائنسدانوں کا. 4.6 4.6 4.6 برس تو گزر چکے ہیں. تم نے کتنی دیر لگا دی آنے میں، اور آ کر کس مذہب اور ذات پات کے پھیر میں پڑی ہو. چلو چلیں، بس 3 ہی بلین سال بچے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو گلزار صاحب.